لیکن یہاں پر یعنی دو چار بہت ساری ایسی چیزوں میں بہت زیادہ کمیاں ہیں، وہ اعمال کے حوالے سے بہت ساری کمیاں ہیں، کوالٹی کے اعتبار سے، ظرف کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، وفا کے اعتبار سے انتہا ہے، لیکن جو کمیاں ہیں اس کی پیچھے کچھ وجوہات ہے۔ ابھی بھی میں یہاں بلکہ عادل کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں جو ہے نا اس دنیا کی طرف اس طرف لایا نہیں گیا، اور ہمیں یہ ماحول دیا نہیں گیا کہ ہمیں بھی تہجد پڑھنا ہے، اور ہم نے بھی جو ہے کیا نام ہے نوافل پڑھنا ہے، اور ہم نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور ہم نے بھی تلاوت کرنی ہے، اور ہم نے بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے دعاؤں میں جو ہے نا آنسو بہانا ہے۔ یہ سبق ہمیں نہیں دیا گیا، یعنی اعمال کا ماحول ہمیں مہیا نہیں کیا گیا۔ اگر ہمیں اعمال کا ماحول بھی مہیا کیا ہوتا شروع سے اور اس طرف ہمیں لایا جاتا تو کہتے حقیقت میں ہم ابھی اعمال سے مزین ہوتے، اور ہم تہجد گزار ہوتے ہیں، ہم باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ہم سپیڈ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے والے بنتے، تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر جو اپنا اندر نماز کا سبق ہے وہ ہمارا کسی نے سنا ہوتا تو ہم بھی جو ہے نا اچھی طرح نماز کے الفاظ کو ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ ماحول ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن وقت ابھی بھی باقی ہے، اس لیے کہ جو ہے نا اس امت مسلمہ کے لیے توبے کا دروازہ بہت بڑا کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، موت کے گرگرے تک کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں، ابھی بھی میں ایک کلاس اٹینڈ کر کے آیا ہوں، بچیوں کو پڑھا کر آیا ہوں، تفسیر کا جو کلاس ہے، اس پورے قرآن کو آپ اٹھا کے پڑھ لو، آپ سے اللہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ آپ نے کیوں کیا تو اب میں نے آپ کو رگڑ دینا ہے۔ خدا کی قسم اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا، قرآن میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ آنے سے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب میرے جو ہے نا توبے کے دروازے کھلے ہیں، اور میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو خانہ کعبہ کے حتیم کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اور پھر آگے ایک جگہ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کے ساتھ اسراف اور ظلم کر چکے ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن یہ اس وقت کے لیے کہا کہ عمل چھوڑ کر بیٹھ کر بس کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ عمل کرو، یا اگر پہلے نہیں کر سکے تو اب توبہ کر دو، اے اللہ مجھ سے جو ہے نا خطا ہو گئی ہے اور میں نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، لیکن اب مزید میں غفلت کی زندگی نہیں گزاروں گا، تم مجھے معاف کر دینا۔ تو اللہ کہتا آ جا، بے شک تو نے 100 سال بھی بے نمازی میں گزارا ہے، بے دینی میں گزارا ہے، لیکن اب تو نے معافی مانگا ہے نا موت سے پہلے، تو میرے دروازے تجھے معاف کرنے کے لیے کھلے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبے سے کتنا خوش ہوتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اور سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کو غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اتنے اپنے بندے کے توبے پر خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک مسافر ہے، وہ مسافر سے اس کی سواری کھانوں سمیت گم جاتی ہے کسی صحرا میں، مہلک صحرا میں، ایک آدمی ہے سفر کر رہا ہے، اس کے سواری کے اوپر کھانے پینے ساری چیزیں لوڈ ہیں، وہ ادھر جو ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے، گم جاتی ہے، پھر وہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے کہ کہیں آبادی کو پہنچ نہیں سکتا، پیاس اور بھوک اس کو مارنے لگتا ہے، تو وہ کسی سائے میں جاتا ہے کہ مرنے کے لیے کہ اب میرا آخری ہے، میں اسی سائے میں مر جاؤں گا، اور پھر وہ اس کی آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگنے کے بعد وہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے، تو جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو اس کی سواری کھانے پینوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں تو بتائیں کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ زندگی بچ گئی۔ تو جتنا وہ بندہ اس سواری اور کھانے کے ملنے سے اور زندگی کے دوبارہ ملنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے خوش ہوتا ہے۔ یہی روایت جو میں ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں ایک اور ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 100 قتل کی ہے۔ یہ مشکات شریف کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، جو پڑھا کر آ رہا ہوں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں
ایک آدمی نے ایک کم 100 قتل کیے ہیں، اور ایک کم 100 قتل کرنے کے بعد اس کو فکر آ گئی کہ مجھ سے اتنے بڑے گناہ ہو گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ کیا میرا توبہ بھی کوئی قبول ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ توبے کے لیے نکلا، جا کر کسی عالم سے پوچھا، میری طرح کمزور عالم سے، کہ میری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ آپ کی کیسی توبہ قبول ہوگی بھائی، آپ نے تو ایک کم 100 قتل کیے، 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس کو غصہ آ گیا، کوئی ایسے کھر دماغ تھا کیا تھا، اس کو بھی گولی مار دی، 100 پورے ہو گئے۔ اب گیا کسی سے پوچھا تو اب ہر ایک گھبرا رہا تھا، یار اگر معافی کا بتا دے تو اتنے 100 قتل کیے، نہ بتائیں تو یہ بھی مار دے گا، مجھے بھی مار دے گا۔ کہتا مجھے نہیں پتا، اگلے کسی بستی میں جاؤ نا، کوئی عالم بیٹھا ہے اس سے پوچھ لینا، مجھے میں اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی مسئلہ بتا سکوں۔ تو یہ بندہ گیا گوکینا کی طرف ترحال سے، کہ بھائی میں نے کسی عالم سے اپنے توبے کے بارے میں پوچھنا کہ اگر میری توبہ قبول ہوتی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگوں، توبہ کر لوں۔ سکول کے پاس گیا تو بندے کی موت قریب آ گئی، بندہ گر گیا۔ اب اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ میں اب پہنچ نہیں سکا توبہ کے پوچھنے کے لیے کہ میں توبہ کر لیتا، اور پھر کرارنگ شروع کیا اس نے، اور اس میں عذاب کے فرشتے بھی آ گئے جو عذاب گناہگاروں کے روح نکالتے ہیں، اور ثواب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والوں نے کہا اس نے تو اتنے قتل کیے، ثواب والوں نے کہا یہ توبے کے لیے نکلا ہے۔ کیس لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ نے کہا ان دونوں فرشتوں کو جا کے اس جگہ کو ناپو تولو، کہ اگر اس نے توبے کی طرف جو جگہ ہے اس کو کم چھوڑا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا، اور اگر اس نے اس طرف کم چھوڑا ہے تو پھر اس کی بدنصیبی ہے۔ تو حدیث کے یہ الفاظ بھی دوسری روایت میں کہ وہ جو گوکینا والا سائڈ تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا، اللہ نے زمین کو کہا سکڑ جاؤ، قریب ہو جاؤ، تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حجاج بن یوسف مر رہا تھا، 1,24,000 الحق علماء اور طلباء کو اس نے شہید کیا تھا، صحابہ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی پھوپھی کے بیٹے کے بیٹا عبداللہ بن زبیر جو بہت بڑا جلیل القدر صحابی تھا، اس کو اس نے 3 دن مکے کے مضافات میں سولی پہ درخت کے اوپر لٹکائے رکھا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ لیکن ماں جب اس کو زہر دیا گیا تھا، تڑپ رہا تھا زہر میں، خون کی الٹیاں ہو رہی تھی، تو ماں قریب آ گئی۔ وہ تھا بہت بڑا عالم، یہ قرآن کے زیر زبر بھی اسی نے لگایا تھا، مسلمان، یہ خانہ کعبہ کی عمارت بھی اسی کی تعمیر شدہ ابھی تک۔ تو جب ماں اس کے پاس آ گئی، وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا وہ 1,24,000 ہے، اور جب فوجیوں سے لوگوں سے مروایا ان کی تو تعداد ہی نہیں شمار ہو رہی ہے، تو اب تمہارا کیا بنے گا؟ کیا بولا بھائی ماں نے؟ اب تمہارا کیا بنے گا؟ اس نے کہا فیصلہ تیرے ہاتھوں سے کراتا ہوں۔ ماں کو کہتا ہے کہ فیصلہ میں تیرے ہاتھوں سے کراتا ہوں۔ تو کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا اگر میرا اللہ اس وقت یہ حجاج بن یوسف تجھے ہی دے دے کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور اس کے یہ ظلم ہے اور اس میں یہ تمہاری محبت ہے، اپنی محبت بھی دیکھ لینا جو اس کے ساتھ ہے اور اس کے ظلم بھی دیکھ لینا، انصاف تیرے اوپر ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دے یا جہنم میں ڈال دے۔ تم کہتے ماں کو پوچھا زہر کے حالت میں کہ تو کہاں ڈالے گی؟ اس نے کہا بے شک تو سارے روز زمین کے سارے انسان ہی ختم کر دے تو میرا جگر ہے نا، میں تجھے کہاں جہنم میں ڈال سکتی، میں تو تجھے جنت میں ڈالوں گی۔ تو اس نے پھر سند کے ساتھ روایت سنایا کہ تب میرے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جب تو ایک ماں ہو کر مجھے جہنم میں نہیں ڈالتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر کے وہ مجھے جہنم میں کبھی بھی نہیں ڈالے گا۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو میرے رب اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے، لیکن اس رب نے کچھ احکامات دیے ہیں اور ان احکامات کی پاسداری کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کے ویلیو بتایا ہے۔ ابھی بھی میں پڑھا رہا تھا سورہ محمد کو، اور اللہ وہی بار بار بتا رہا تھا کہ تم عمل کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے نا، یا توبے کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر نجات نہیں ہوگا۔ عمل کرنا چاہے وہ کمزور کرو یا مضبوط کرو، اور توبہ کرنا چاہے وہ مضبوط کرو یا، لیکن توبہ کرو، آؤ میری طرف۔ اور میرے بھائیوں میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ان 12 سالوں کے اندر یہاں پر اتنے جنازے میں نے پڑھایا ہے، یا اتنے لوگ فوت ہو گئے جتنا آپ یہاں پر ہیں ان سے زیادہ فوت ہو گئے۔ جتنے لوگ یہاں پر ہم ہیں نا، میرے آنے کے بعد اس سے زیادہ فوت ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک میرے انگلیوں کی گنتی میں ہے۔ بڑے اچھے اچھے صحت مند لوگ، ان کی جوانیوں کو دیکھ کر، ان کی صحت کو دیکھ کر، ان کی باڈی کو دیکھ کے لوگ رشک کرتے تھے، بابا قربان جیسے لوگ، ہاں، لیکن وہ ہم میں کدھر ہے؟ وہ ہم میں ہے بھائی۔ اور ایسے ایسے نوجوان یہاں پر
खूबसूरत नौजवान इन भाइयों से कहे थोड़ा चुप रहे, बात सुनो, चुप रहो, बात सुनो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि खूबसूरत नौजवान जो हमसे ज्यादा सेहतमंद थे, लेकिन वो आज हम में नहीं है, और हम में से तकरीबन सारे हमारा एक पांव कब्र में है और एक पांव बाहर है। इतनी उम्र हम लोगों ने गुजार चुके हैं। यकीन जाने कि हमारा सुबह शाम का नहीं पता। इस अटैकों की दुनिया में पता नहीं चलता, ठीक ठाक आदमी पता चलता अटैक हो गया, फौत हो गया। कल अभी मैं उधर संगड़ा में गया प्लाट पे, तो वहां पर जो है ना एक सेहतमंद वो अफजल साहब है, और दूसरे दिन गया तो कॉल किया, मैंने कहा इधर आओ प्लाट में। कहता मैं तो आ ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या हुआ भाई अल्लाह के बंदा? कहता मुझे अटैक हो गया। ऊपर गया, सारा बाजू काला हुआ है, और स्टेट डले हुए हैं, और बेचारा सांसें ले रहा है। यार क्या पता चलता है इस दुनिया का। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हदीस में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस यकीन को हमारे लिए हमने पैदा करना है। हमने तुम्हें इस जमीन से पैदा किया है। कुरान कह रहा है मिनहा खलकनाकुम, यानी इस जमीन से हमने तुमको पैदा किया है, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें कब्र में ले जाएंगे, और व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इससे हम तुम्हें दोबारा जिंदा उठाएंगे, और हमने दोबारा जिंदा उठाना है। अब एक मुसलमान के दिल में यह बात यकीन पेवस्त हो चुकी हो कि हमने मरना है, कब्र में जाना है, और फिर कब्र से उठना है, फिर अल्लाह के सामने जाना है, फिर आगे पुलिसरात भी है, फिर आगे हशर भी है, हिसाब किताब भी है, और जहन्नम भी है, और जन्नत भी है, और अल्लाह के सामने भी करना है। फिर वो मुसलमान अमल छोड़ कर बैठ जाए तो इससे अफसोस की बात कोई और हो सकती है? इससे और अफसोस की बात कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पेशकश की गई है कि हम यहाँ सफा और मरवा के यहाँ जो ताइफ के सारे पहाड़ है, मक्के के सारे पहाड़, हम तुम्हारे लिए याकूत और मरजान के बनाएंगे। इन लोगों की डिमांड है कि ये कैसा नबी है, पेट पर पत्थर बांधता रहता है, भूखा फिरता रहता है, गरीब इनके साथ चलते रहते हैं। तो अल्लाह ने नबी को कहा कि इनके इस डिमांड के मुताबिक हम इस मक्के के पहाड़ों को याकूत और मरजान के बना दें, और जब तू चले तो ये भी तेरे साथ दाएं और बाएं चलते रहे, और जो है ना तस्बीह मेरे पढ़ते रहे, फिर इनको पता चलेगा कि मोहम्मद कैसा है। उसने कहा मेरे रब मैं इसको नहीं चाहता, मैं इस प्रोटोकॉल को नहीं चाहता, मैं तो मिस्किनों की महफिल को पसंद करता हूं, और मैं तो एक दिन भूखा और एक दिन जो है ना पेट भरा होने को पसंद करता हूं। जिस दिन पेट भरा होगा अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और जिस दिन यानी भूखा होऊंगा उस पर जो है क्या नाम है सब्र करूंगा, और सब्र का सवाब हासिल करूंगा, और आगे उम्मत के गरीबों को तसल्ली मिलेगी कि हमारे नबी भी इसी तरह जिंदगी गुजारा करते थे। तो उसी नबी ने बताया है अल कब्र रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब इस यकीन को कौन पैदा करे? इसको कौन पैदा करे भाई? आप देखिए कि हमारे बच्चे कितने फीसद नमाज पढ़ते हैं, और देखें कि हमारी औरतें कितनी फीसद नमाज पढ़ते हैं, और अभी हम देखें कि हम में से कितना फीसद 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। वो भाई रमजान साल के बाद आता है, और हज जो है वो गरीब के ऊपर है ही नहीं, हज गरीब के ऊपर है नहीं, समझ में आया जी? और ज़िकात गरीब के ऊपर है नहीं, ज़िकात गरीब के ऊपर नहीं है, हज गरीब के ऊपर नहीं है। रमजान साल के बाद आता है, और कलिमा के लिए साहबा ने गर्दनें कटाई, हम में से किसने नहीं कटाई? अगर कोई हम पढ़े तो हमें तो शाबाश मिलता है, हम में से कोई कलिमा पढ़े तो शाबाश मिलता नहीं मिलता? हर एक बंदा शक यानी रश्क करता है, यार बंदा कलिमे का जिक्र कर रहा है, तो कलिमे के लिए गर्दन तो साहबा ने कटाया है, और गरीब पर हज है नहीं, और उसके बाद ज़िकात गरीब पर है नहीं, रमजान साल के बाद आता है। तो हमारे पास अगर इस्लाम में से कुछ है तो क्या है भाई? नमाज है। बुनियल इस्लाम वाला खमसतिन शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व तसूमुर रमजान व तहुज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा है, लेकिन उसमें भी हम गरीबों पर एक ही साल में यानी साल के दरमियान में एक ही चीज हमारे साथ हर वक्त लगा रहता है, उसको भी हम छोड़े। यकीन जाने खुदा की कसम कई मरतबा मैंने सोचा है यार हम कहां फंस गए। मस्जिद हमारा इतनी बड़ी बनाया और वैरान है, हकीकत में वैरान है।
دو بندہ ہمارے نمازی ہے، ایک نفیس صاحب اور ایک نور زمان صاحب، اور ہمارے نوجوان ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اندر آ جاؤ یار جماعت کے لیے، تو کہتے یار کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یا تھوڑا سا کام لگا ہوا ہے. یار جب کام لگا ہوتا ہے سارا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے، لیکن خدا کا گھر ویران پڑا ہے. اور ہمارے پاس جب دم تویز کے لیے ساری مائیں آتی ہیں، بڑے بھائی آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ پہلا نماز کتنے فیصد پڑھتے ہو یا کتنا پڑھتے ہو. حافظ صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ایک تو نماز بھی نہ پڑھے، دوسرا جھوٹ بھی بول دے، ہم نہیں پڑھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا دم اور میرا تویز آپ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری عبادت سے منہ پھیرے گا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی اس کے گزر بسر کو ہم تنگ کر دیں گے، ان کو مختلف بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آفات بلیا میں اور جیلوں اور کچہریوں کے دکوں میں ہم جو ہے نا کیا نام ہے دھکیل کر رکھ دیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس یقین کو دے کے گئے ہیں اور پیدا کر کے گئے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے اور پلسرات ہے، حشر ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے نا جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی ذات ہے. اگر یہ نہ بھی بتایا ہوتا، اگر ان صحابہ نے، ان قرآن نے، اس نبی نے نہ بھی بتایا ہوتا، تو روز کا یہ سورج ہمارے لیے گواہی دیتا ہے کہ میرے چلانے والا کوئی ہے. ہمارا یہ بلب ہمیں روز گواہی دیتا ہے کہ تمہیں واپڑا والا تنگ کر رہے ہیں، بتا رہا ہے نا بلب. ہمارا بجلی کا بل ہمیں روز کیا بتاتا ہے کہ واپڑا والے تمہیں کیا کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ سورج بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں کوئی تنگ نہیں کر رہا، تم اس کی کوئی بل نہیں دے رہے ہو، ان ہواؤں کی تم کوئی بل نہیں دے رہے ہو، اور ان آنکھوں کی تم کوئی بل نہیں دے رہے ہو. یہ زبان کوئی پنجابی بول رہی ہے، کوئی انگلش بول رہی ہے، کوئی پشتو بول رہی ہے، کوئی گلگتی بول رہی ہے، کوئی عربی بول رہی ہے، اور اس زبان کے تم کوئی کرایہ نہیں دے رہے ہو، ان کانوں کی تم کوئی کرایہ نہیں دے رہے ہو، اور اس جسم کے اندر جو کام کرنے والے اعضاء ہے اس کا تم کوئی کرایہ نہیں دے رہے ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک ڈیمیج ہو جائے اور کروڑوں روپے جیب میں ڈال کر مارکیٹ میں جائے، تو آپ کو نہ آنکھیں ملیں گی، تو نہ آپ کو کان ملیں گے، تو نہ آپ کو دل ملے گا، تو نہ آپ کو دوبارہ زندگی ملے گی. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دے کر اور اپنی قدرت دکھا کر، سمجھ میں آئے جی. یہ مختلف چیزیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک اپنی پہچان کے لیے اس بات کی دعوت دیتا ہے. سب سے پہلے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تم اپنی جی کے اندر، اپنی ذات کے اندر غور نہیں کرتے ہو. آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک غور کرو کہ تو ہم تمہیں نظر آئیں گے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ذات کے اندر غور کرو تو ہم تمہیں وہاں نظر آئیں گے. اس کے بعد اس سورج کے نظام پر غور کرو، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اس کو اس تقدیر العزیز العلیم نے، اس زبردست جاننے والا اور خوبصورت اندازہ کرنے والے نے اس کو ایک سسٹم پہ لگایا ہے. اس کے اوپر غور فکر کرنے کے لیے تمہیں دعوت دیا ہے. آسمانوں کے نظام کے اوپر غور فکر کرنے کی طرف تمہیں دعوت دیا ہے، اور فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا. 10 منٹ ہیں بھائی، سارے ادھر دھوپ میں کھڑا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ یہاں بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، سارے بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ ادھر سائے کی طرف آ جاؤ. 10 منٹ ہیں، ان کو بھی سائے پہ لے کر آؤ، میت کو. بیٹھ جائے پیٹ کے تھے، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہو کر بے ہوش ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ادھر بات سنو، بات سنو بھائی. وہ صفحے نہ بناؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. دھوپ میں جو ہے نا کیا بے ہوش ہو جانا آپ لوگوں نے. رٹوا تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہو، جانوروں کو نہیں دیکھتے ہو، پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو، مچھلیوں کو نہیں دیکھتے ہو، اور دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے. اور پھر ان آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بلند کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اس زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو
اور کیسے اس کو ہم نے بچھایا ہے۔ تو یہ یقین پیدا کرانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو یقین پیدا کرانے کے لیے زور دے رہا ہے کہ اپنا اللہ کو پہچانو، اخروی نظام کو پہچانو، آخرت کو پہچان لو۔ جب تمہارا یقین مکمل ہو جائے گا، تمہارا یقین مکمل ہو جائے گا اللہ کی ذات موجود ہے، اس نے حساب لینا ہے، اور پھر جو ہے نا جہنم ہے اس میں اتنی ہولناکیاں ہیں، اتنا عذابات ہیں، پھر جنت ہے اس میں اتنی نعمتیں ہیں، پلسرات ہے اس میں اتنی مشکلات ہیں، معاشر کا میدان ہے اس میں اتنی مشکلات ہیں، اور قبر کے لیے بتایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ یقین جب ہمارا پیدا ہو جائے گا تو سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم سے نماز چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے، یا ہم معاملات میں گڑبڑ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایک راہ گزر کی طرح رہو، جو راستے میں چلتا پھرتا آدمی ہے نا اس کی طرح رہو، یا ایک مسافر کی طرح رہو، اس لیے کہ جب آنکھ تمہاری بند ہو جائے گی۔ میں اپنے والد صاحب کو، میرے والد صاحب نے بہت بڑی زمینیں خریدی تھی، وہ نہری زمینیں، اور بہت کچھ محنت کیا اپنی زندگی میں۔ تو جب میں اپنے والد کو قبر پہ اتار رہا تھا، جب اتار کے سر باہر نکالا تو وہ ساری زمینیں میرے سامنے، ساری زمینوں میں کونے میں جو ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، اس جگہ میں ہم نے والد صاحب کے لیے قبر بنایا، میرے پہنچنے سے پہلے بنا دیا تھا انہوں نے، کہ بالکل کونے میں جو کسی کام کی وہ جگہ نہیں تھی، ادھر میرے والد کے لیے قبر بنایا تھا، سمجھ میں آیا جی؟ اور وہ اچھی زمینیں وہ ساری پڑی ہوئی تھی، باپ نیچے جو ہے کیا نام ہے سر زمین پہ رگڑ رہا تھا، اب میں کبھی ادھر لاؤ تو ادھر لٹک رہا تھا، ادھر لاؤ تو ادھر لٹک رہا تھا، اور زمینیں وہ ساری ادھر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بے وفا دنیا، او بے وفا دنیا، او میرے باپ یہ سارا کچھ کما کے ابھی کچھ نہیں ساتھ لے کے گیا، اور وہی عمل جو اس نے کر دیا ہے، اس لیے تمہارا قرآن نے تمہیں بتا دیا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ رونا کیا، یہ جو ہے نا یہ دنیا کی بلڈنگیں، گاڑیاں اور یہ جو سبزے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان مغرور تمہارے رب سے تمہیں دور نہ کر دے۔ ایک جگہ شکوے کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تمہارے پیارے رب کے ساتھ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان تجھے تمہارے رب کے ساتھ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا نے۔ تو دنیا کے بارے میں تمہارے نبی نے بتایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولہ عالم او متعلم، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو پر لعنت کر دی گئی ہے، یہ ملعون چیزیں ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن جس چیز کی اوپر عبادت یعنی لعنت نہیں کی گئی ہے، جس کو اوپر لعنت نہیں کی گئی ہے وہ تمام عبادتیں ہیں، اور پڑھانے والے علم دین کو اور سیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، قبر کی تیاری نصیب فرمائے، اور عارف صاحب نے جو اپنی زندگی میں جتنے نیکیاں کی ہیں، کئی مرتبہ اس مسجد کے لیے پیسے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دیے ہوئے کو، اس کے تمام اچھے اعمال کو اس کے قبول فرما کر اور نجات آخرت بنا کر، صدقہ جاریہ بنا کر ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا پائے، موت کے بعد کے منازل کو آسان فرمائے، ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے، اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی وائف کی بھی جو بہت ایک اچھی خاتون تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔